فرمائیے حق تعالی جل شانہ آج جو چند باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرماوے وہ ہم سب کی اصلاح اور مغفرت کا باعث بنے۔ بحمد اللہ خدام الدین کا سالانہ اجتماع جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ابھی حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ نے جو ترتیب ارشاد فرمائی ہے کہ خطبہ جمعہ کے بعد نماز کے بعد ہمارے حضرت مولانا رشید احمد شاہ جمالی صاحب انشاءاللہ العزیز بیان فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد حضرت انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس اجتماع کو، حاضرین اجتماع کو اور مرکز خدام الدین سے تعلق رکھنے والے تمام احباب جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، اپنی مجبوریوں کے پیش نظر اللہ قبول فرما لے اور ہم سب کی مغفرت کا باعث بنائے۔ بزرگان محترم، یہ شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے۔ جس طرح کل شام کی نشست میں عرض کیا، کل شام کی نشست میں جو بات عرض کی وہ یہی تھی کہ انسان، مثال یہ دی گئی جو میں نے عرض کیا کہ جس طرح پائلٹ جہاز اڑانے کی ٹریننگ تو کرتا ہے لیکن حادثوں کی ٹریننگ نہیں ہو سکتی ہے۔ پتہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو اس میں کرنا کیا ہے، لیکن اس کی ٹریننگ کوئی نہیں ہوتی، اس کی ٹریننگ کوئی نہیں ہوتی۔ وہ جس وقت وہ معاملہ پیش آتا ہے اس وقت اپنے اعصاب پہ قابو رکھ کر وہ ہنگامی لینڈنگ کر لے، یا اگر خدا نخواستہ اعصاب کھو جائیں تو پھر جہاز گر ہی جاتا ہے۔ تو اسی انداز میں ہمیں معلوم تو ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، احکامات کیا ہیں، لیکن جب وہ معاملہ پیش آتا ہے اس وقت ہم اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور سب حدود و قیود بھلا دیتے ہیں۔ یہ اجتماع، یہ شیخ، یہ روحانی سلاسل انہی حالات کی تیاری کے لیے، انہی حالات کی تیاری کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے۔ بزرگان محترم، شیطان جو ہے اس کے پاس بے تحاشا ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ جس طرح کل رات یہ بات عرض کی گئی، وہی بات چونکہ نماز جمعہ کا وقت قریب ہے اور اجتماع کے سلسلے میں جو حضرت نے نشستوں کا اعلان فرمایا کہ کس کس انداز میں، تو مختصراً وہی بات عرض کر دیتا ہوں کہ آج کی سب سے بڑی برائی جو ہمارے دلوں کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دوسرے سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، اور شیطان کے پاس تو چالوں کی اور فریب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ دل میں یہ بات ڈال سکتا ہے کہ دیکھو ہماری داڑھی ہے اور وہ بندہ داڑھی مونڈا ہے تو ہم اس سے بہتر ہیں۔ وہ یہ بات ڈال سکتا ہے، وہ یہ بات ڈال سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ اس چیز کے لیے جمع ہیں اور کسی شخص کو اس بات کی توفیق نہیں۔ تو جس طرح سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے نقل کیا پہلے بھی، آج پھر وہی بات دہرا دیتا ہوں کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرما دے، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو برا مت کہو، کسی کو برا نہ کہو، کیونکہ انسان برا نہیں ہوتا، اس میں کوئی برائی ہو سکتی ہے، اور کسی کو کیا معلوم کہ اس کا ایمان اور دوسرے کے ایمان سے کتنا بہتر ہے۔
تو اسی طرح سے جو مثال عرض کی وہ اسی اللہ والے کی مثال عرض کی جس کو ملنگ کو صوفی کو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ تو ملنگ ہے تو صوفی ہے تجھے کیا ملے گا. تو اسی صوفی سے کسی نے شرارتاً کہا کہ بزرگوں یہ بتائیے کہ یہ کتے کی دم بہتر ہے یا آپ بہتر ہے. تو عرض کیا کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں اس سے بہتر ہوں, خدا نہ خواستہ اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہو یہ کتے کی دم مجھ سے بہتر ہے. تو جو بات عرض کرنے کی ہے, جو مقصد اس واقعے کو نقل کرنے کا ہے, جو مقصد اس نصیحت کو بیان کرنے کا ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آج تک دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں, اور جناب نبی اکرم صلی اللہ, اور یہی ہماری تباہی کی بڑی وجہ ہے اور ہماری اصلاح نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے. تو کسی کو کیا معلوم, کسی کو کیا معلوم, یہ تو اللہ جانتے ہیں کہ کسی کا ایمان کیسا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہماری زندگی ایمان پر فرمائے اور خاتمہ بھی ہمارا ایمان پر فرمائے. تو ابھی میں جمعے کے لیے بیٹھا تھا تو ہمارے علاقے کے جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں سے ایک پرچی آئی اور اس کے اندر وہ باتیں لکھی ہیں کہ جو کہ عام طور پر مسلمان کو ویسے ہی کرنی چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے. لیکن مجھے ایک بات یاد آئی, ہمارے خاندان کے کچھ لوگ امریکہ سے آئے پاکستان, تو ایئرپورٹ سے نکلے تو ایئرپورٹ کا رستہ ڈیفنس سے آتا ہے, تو وہاں پہ یہ لکھا تھا, ایک لیمن مالٹ کی تصویر بورڈ بنی ہوئی تھی اور نیچے لکھا ہوا تھا نان الکوہلک. تو وہ بڑے حیران اور پریشان ہوئے, انہوں نے کہا پاکستان میں بھی الکوہل ہو سکتی ہے. بڑے حیران اور پریشان ہوئے, کہنے لگے پاکستان میں بھی لوگ نشہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے. انہوں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ پاکستان میں بھی ہوتی ہے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے نان الکوہلک. تو انہیں یہی بتایا یہ مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی ہے. لیکن آج کی وہ باتیں جو مجھے اعلان کرنے کے لیے کہی گئی ہیں, اور جس طرح کل رات کو میں نے عرض کیا کہ دین خالی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے, دین خالی روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے, دین تو اپنے معاملات زندگی اور زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے. اور اسی دین کے اندر تعلیمات ہمیں یہی ملتی ہیں کہ قانون کے اوپر عمل کرنا دین کا حصہ ہے. قانون کے اوپر عمل کرنا اور قانون کو توڑنا ناجائز ہے مسلمان کے لیے. تو جو اعلان مجھے کہا اس کے اندر یہی ہے کہ ہوائی فائرنگ نہ کی جائے, چونکہ آج رات کہتے ہیں کہ پرانا سال ختم ہونے والا اور نیا سال شروع ہونے والا ہے. اور میں نے اس بات کے اوپر بھی عرض کیا کہ قمری سال, شمسی سال اور ان ساری چیزوں کی اہمیت کیا ہے. بہرحال ہمارا 2021 ختم ہونے کو ہے, یہ سال, اور 2022 شروع ہونے کو ہے. اللہ پاک اس آنے والے نئے سال کو کل امت کے لیے خیر اور برکت کا باعث بنائے. اللہ اس آنے والے سال کے اندر جو کرونا کی وجہ سے اور جو تمام تر پریشانیوں کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں, اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی کے معاملات فرمائے. تو یہ اعلان یہ ہے کہ ایک تو ہوائی فائرنگ نہ کی جائے, چونکہ یہ بھی لوگوں کی جان لینے کا باعث بن جاتا ہے, اور یہ انہی لغویات میں شامل ہے جس کا درس علماء دیتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی چیز جو لغویات میں شامل ہو وہ منع ہے مسلمان کے لیے. اور پھر بچے اس رات کو ون ویلنگ کرتے ہیں تو اس سے بھی اجتناب کیا جائے. آتش بازی کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ یہ آتش بازی فضول خرچی میں آتی ہے, تو اس سے بھی بچنا ہمارا شرعی تقاضا بھی ہے. یہ اعلان وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے تو کر رہے ہیں, لیکن بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی چیز جس سے لوگوں کو دقت ہوتی ہو, مثلا کوئی بیچارہ بیمار سو رہا ہے اور آپ آتش بازی صرف اس خوشی میں کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی خوشی بھی نہیں ہے اور آپ کری جا رہے ہیں, تو یہ گناہ کا باعث بھی ہے. یہ خالی سیوک سینس نہیں ہے,
یہ گناہ کا باعث بھی ہے کہ لوگوں کی نیند کو آپ ڈسٹرب کریں، آپ کو کیا پتہ کوئی بیمار ہے کوئی کس، تو یہ گناہ کا باعث بھی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ اعلان ہے کہ آتش بازی نہ کی جائے، شراب نوشی اور ہلہ گنا کرنا قانونی جرم سے زیادہ شرعی جرم ہے، اور شراب کو حرام نہیں، شراب کو ناپاک بھی کہا گیا ہے۔ حرام چیز تو کسی کیفیت میں اجازت مل سکتی ہے خدا نہ خواستہ، لیکن شراب ناپاک ہے، اس کی اجازت کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قانونی جرم کے علاوہ یہ شرعی جرم بھی ہے۔ تو خدا کا واسطہ ایسی تمام چیزوں سے خود بھی بچیے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کو بھی ان چیزوں کی عادت ہے تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح فرمایا، اسی طرح یہ ایک اور اعلان بھی ہے ہاں کہ خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اللہ پاک اس ملک میں قانون پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ اجتماع کی دوسری نشست ہوگی، جس کے اندر حضرت نے جیسا ارشاد فرمایا کہ مولانا رشید احمد شاہ جمالی صاحب جو کہ ڈیرہ غازی خان سے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ وہ سنت ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ بیان فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد اور علماء بھی بیان فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح الصدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ يا أهل الجاه والمال والسرور اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور، ألا إن وعد الله حق
فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار إن أحسن الكلام كلام الله العلام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون إنه تعالى جواد كريم ملك بالرب الرؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن وعلى جميع بنات الطيبات السيدة زينب وسيدة رقية وسيدة أم كلثوم وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على منوال الخلافة النبية الراشدة اللهم انصر الساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم من على الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكهم كهلاك عاد وثمود تعادلوا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون اپنی اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے بلند فرما لیں اور قدم سے قدم ملا کر صفوں کو درست فرما لیں۔
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب میرے اللہ ہم سب کے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ جانتے بوجھتے جو تیری نافرمانیاں کی یا اللہ جو انجانے میں خطائیں سرزد ہوئیں اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے میرے اللہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنے ایک ایک کرتوت کی معافی مانگتے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے یا اللہ صغیرہ کبیرہ ہر گناہ کو ہمارے معاف فرما دیجئے اللہ پاک ایمان والی زندگی اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے یا اللہ پاک شیطان کے ہر مکر فریب ہر فتنہ سے فتنہ دجال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے یا اللہ پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک قبر کے اندھیاروں سے محفوظ فرما دیجئے میرے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما دیجئے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے یا اللہ پل صراط کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے اللہ پاک حاجت روا مشکل کشا آپ کی ذات ہے آپ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے اللہ میرا جو بہن بھائی جس مشکل میں ہے اللہ آسانیاں فرما دیجئے یا اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے یا اللہ بگڑیاں بنا دیجئے یا اللہ بگڑیاں بنا دیجئے جو حق میں بہتر ہو وہ نصیب فرما دیجئے جو نہیں بہتر اللہ اس کی طمع لالچ جستجو وقت برباد کرنے سے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو اپنے وقت کو اپنی یاد سے قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہمارے دلوں کو کینے سے بغض سے حسد سے تمام ایسی بیماریوں سے ریاکاری سے اللہ محفوظ فرما دیجئے اخلاص نصیب فرما دیجئے زبانوں کو ذاکرہ بنا دیجئے نگاہوں میں حیا نصیب فرما دیجئے موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ پاک 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 ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ بہت کمزور ہیں اللہ پاک ہمارے بیڑے پار کرا دیجئے بیڑے پار کرا دیجئے دنیا آخرت کی خیریں نصیب فرما دیجئے دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما دیجئے میرے اللہ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے ضرورت بعد میں ڈالیے
رزق حلال طیب اپنی شان کے مطابق پہلے نصیب فرما دیجئے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ حادثاتی موت سے بچا لیجئے یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے میرے اللہ جو بیمار ہے الہی صحت کاملہ شفاء عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ جو پریشان حال ہے اللہ آسانیاں فرما دیجئے یا اللہ پاک جو بہن بھائی شادیاں کے لائق ہیں اللہ آبادیاں فرما دیجئے یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی اللہ آپس میں اتفاق پیار محبت سکون راحت نصیب فرما دیجئے میرے اللہ بڑھ آپس میں ہم سب کو اتفاق پیار محبت نصیب فرما دیجئے یا اللہ بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی چھوٹوں کو بڑوں کے ادب کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ شیطان کے ہر مکر فریب سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے میرے اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ پاک نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجئے یا اللہ جن کی اولاد ہے یا اللہ اس اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اللہ سکون کا باعث بنا دیجئے نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے یا اللہ پاک ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے اور یا اللہ اس کے اثرات چار دانگ عالم پھیلا دیجئے اور میرے اللہ جتنے اکابرین اساتذہ مشائخ اور جتنے ہمارے خاندانوں کے بڑے دنیا سے چلے گئے اللہ سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دیجئے ہمیں اپنے بڑوں کا صدقہ جاریہ بنا دیجئے ہماری نسلوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا دیجئے یا اللہ پاک وطن عزیز پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دیجئے میرے اللہ نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما دیجئے بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما دیجئے اللہ کل دنیا میں مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجئے یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بس رہے اللہ سب کے جان مال عزت آبرو ایمان عقیدے کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ پاک جلد از جلد توبہ ولی ادب ولی قبولیت ولی حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.